الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگ دوستو، جھوٹ کو اتنا بولو، اتنا دکھاؤ کہ وہ دنیا کو سچ لگنے لگے۔ ایک اصول ہے جسے آج اسلام کے خلاف باطل طاقتیں استعمال کر رہی ہیں۔ پوری دنیا میں اسلام ہی کے خلاف جھوٹ دکھایا جاتا ہے کہ اسلام دہشت گرد مذہب ہے، مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ بس ظلم اور بربریت ہی پھیلاتے ہیں۔ قتل و غارت گری اسلام سکھاتا ہے، دوسروں کو مارنا، مال لوٹنا، جہاد ان کے پاس ہے جس میں بستیوں کی بستیاں، شہر کے شہر ویران کیے جاتے ہیں، ملکوں کو تباہ کیا جاتا ہے، کیا جا رہا ہے۔ تو یہ پوری دنیا میں جھوٹ دکھایا جا رہا ہے۔ خاص طور پر ہمارے ملک کی جو میڈیا کا حال ہے ہم سب جانتے ہیں۔ بس یہی دکھاتے ہیں صبح اور شام، توڑ موڑ کر۔ اگر مسلمان نے کوئی اچھائی کی ہے تو کبھی نہیں دکھائیں گے، اچھائی کو چھپائیں گے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی یا کسی طرح سے کوئی غلطی مسلمان پر اگر تھوپ سکتے ہیں تو تھوپ کر اسے دکھائیں گے، یہ باور کرنا چاہیں گے، یہ دنیا کو بتانا چاہیں گے کہ اسلام دہشت گرد ہے اور مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کی اگر تعلیمات پر نظر رکھی جائے اور اسلام لانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پر، ان کی پاکیزہ سیرت پر، ان کی پاکیزہ تعلیمات پر اگر نظر رکھی جائے تو یہ بات بالکل عیاں ہے۔ اور جس نے انصاف کے ساتھ دنیا آپ کی پوری تاریخ پر نظر رکھی اور آپ کی سیرت کو جس نے پڑھا ہے، آپ کی زندگی پر جس نے نظر رکھی، جس نے آپ کی زندگی کو پڑھا ہے، وہ جانتا ہے کہ اسلام صرف امن کا مذہب ہے اور محمد علیہ السلام نے دنیا کو اصل امن سکھایا ہے۔ آپ کے آنے سے پہلے دنیا امن و سلامتی جانتی ہی نہیں تھی، اسلام نے سکھایا، آپ نے بتایا امن کیا ہوتا ہے۔ اور پھر مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ مسلمان کی جو تعریف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسلمان کی تعریف کر کے دکھائی۔ آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں۔ پھر کہا والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، کہ مومن وہ ہیں کہ عام انسان چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، یہودی ہو کہ نصرانی ہو، عیسائی ہو کہ اور کوئی دوسرے مذہب کا ماننے والا ہو، تمام انسان جس سے محفوظ رہیں، ان کے مال اور ان کی جانیں جس سے محفوظ رہیں، وہ ہے مومن۔ یعنی مسلمان اور مومن کسی کو تکلیف دے ہی نہیں سکتا ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے جو امن اور سلامتی سکھاتا ہے، انسانیت کا درد اور انسانیت کے لیے جینا سکھاتا ہے۔ اسلام نے ایسی تعلیم دی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیمات دی ہے جن تعلیمات کی روشنی میں آپ نے فرمایا کہ جانور پر بھی ظلم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی جانور پر ظلم کیا ہے اس پر بھی باس پرس ہوگی۔ ایک عورت کا واقعہ بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمایا، بارہا سنتے ہیں۔ ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے مغفرت کر دی گئی۔ اور ایک عورت نے ایک بلی کو اپنے گھر پالا، اسے باندھ کر رکھا، نہ اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا، نہ اسے چھوڑا کہ وہ گھوم پھر کر چوہے کھا کے اپنا پیٹ بھرتی۔ اس کے اس ظلم کی وجہ سے، بلکہ اس کی اس غفلت کی وجہ سے وہ بلی بھوکی مر گئی۔ تو میرے نبی نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔
تو یہ ایسا پاکیزہ مذہب ہے، ایسی آپ کی پاکیزہ تعلیمات ہیں کہ اگر کوئی غفلت کی وجہ سے اپنی بلی کو مارتا ہے، حضور نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جا سکتی، جہنم میں جائے گی۔ آپ نے جانوروں کے حقوق بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم پیشاب کر رہے ہو اور تم نے دیکھا تمہارا پیشاب کسی چونٹی کے اوپر گر رہا ہے، کسی کیڑے کے اوپر گر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اپنے پیشاب کو روکو، اگرچہ کہ تمہیں تکلیف ہو لیکن اس چونٹی اس کیڑے کو تکلیف سے بچاؤ، اپنے پیشاب کو روکو، اسے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ آپ نے بل میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ جانور اس میں رہتے، اس سے جانوروں کو تکلیف ہوگی۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، آپ کی زندگی پر اگر نظر رکھی جائے تو آپ نے صرف دنیا کو امن اور سلامتی کے سوا کچھ نہیں دیا ہے۔ لہذا سب سے پہلی جو وحی آپ پر نازل ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کی وجہ سے کچھ خوف سا آپ پر طاری ہوا۔ آپ حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور آ کر حضرت خدیجہ سے آپ نے کہا تھا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو۔ پھر کہا خدیجہ مجھے اپنے جان کے اوپر خوف محسوس ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہلاک کر دیا جاؤں گا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کی شان میں کیا کلمات کہیں؟ آپ کی شان میں وہ کلمات کہیں جو آپ کے امن و سلامتی کو واضح کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لا تصل الرحم وتحمل الکلب وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ کہا ہرگز نہیں، خدا آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ رشتے کو جوڑتے ہیں، رشتے کو توڑتے نہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ پھر کہا کہ آپ لوگوں کو ان کی مجبوریوں میں ان کی مدد کرتے ہیں، اور بے کسوں اور بیوہ اور یتیموں کا آپ ماوا اور ٹھکانہ ہیں، اور جب کوئی مصیبت آن پڑتی آسمانی، آپ لوگوں میں ان کی مصیبت میں ان کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کا آپ اکرام کرتے ہیں۔ رب کائنات ایسی صفات کی وجہ سے آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ ابھی آپ پر پہلی وحی آئی ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، عورت بیوی انسان کی پوری زندگی کو سب سے زیادہ جانتی ہے۔ باہر کے لوگ کسی کی زندگی کو پورے مکمل طور پر واقف نہیں ہوتے ہیں، نہ جانکاری رکھتے ہیں۔ بیوی ہر انسان کی اس کی پوری حقیقت حال سے واقفیت رکھتی ہے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کی شان میں کیا کلمات کہیں؟ آپ پاکیزہ انسان ہیں، دوسروں کے لیے جیتے ہیں، خود نہیں کھا کے دوسروں کو کھلاتے ہیں، دوسروں کا بوجھ آپ ڈھوتے ہیں، آپ اپنی کمائی کما کر دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تو اسلام آنے کے بعد ہے۔ اسلام سے پہلے بھی آپ کو کیا نام دیا گیا تھا؟ اسلام سے پہلے دنیا والوں نے آپ کو محمد کے نام سے مخاطب نہیں کرتے تھے، بلکہ امین اور صادق کا آپ کو لقب دیا گیا تھا۔ دنیا آپ کو امانت دار کے لقب سے یاد کرتی تھی کہ آپ امن والے ہیں، آپ خیانت نہیں کرتے ہیں، آپ سلامتی والے ہیں، آپ انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے، یہ لقب کے ساتھ آپ کو دنیا نے یاد کیا ہے۔ لہذا وہ جھگڑے جو کہیں حل نہیں ہو سکتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں نے حل کرائے۔ حالانکہ ابھی نبی نہیں بنے، ابھی محمد بن عبداللہ ہے، محمد رسول اللہ آپ نہیں بنے ہیں۔ خانہ کعبہ بہت زیادہ بارش کی وجہ سے اس کی دیواریں منہدم ہو گئی۔ اب اس کی تعمیر کے لیے مشرکین عرب نے پیسہ جمع کیا اور سب نے مل کر اس کی تعمیر کی، اس لیے کہ خانہ کعبہ کی عظمت وہ بھی رکھتے تھے، وہ بھی اسے خدا کا گھر سمجھتے تھے، لہذا سب نے مل کر اس کی تعمیر کی۔ لیکن جب حجر اسود کے رکھنے کی باری آئی، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا وہ فضیلت اسے حاصل ہو، اس پتھر کو رکھنے کی فضیلت ہمارے قبیلے کے حاصل ہو، لہذا ہمارا سردار اس پتھر کو رکھے۔ لہذا تلواریں نکل گئی، قریب تھا کہ خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ کسی بوڑھے آدمی نے کہا یہ عقل مندی نہیں ہے، ایک کام یہ کرتے ہیں، چلو واپس چلتے ہیں، کل جب ہم آئیں گے دیکھیں گے سب سے پہلے جو انسان اس اللہ کے گھر کے پاس ہوگا ہم اسے اپنا فیصل بنائیں گے اور حاکم بنا کر ہم فیصلہ کریں گے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، سب چلے گئے۔ جب آئے دوسرے دن تو لوگوں نے دیکھا محمد بن عبداللہ وہاں موجود ہیں، ابھی محمد الرسول اللہ نہیں بنے تھے، محمد بن عبداللہ وہاں موجود ہیں۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا اگر محمد فیصلہ کرتے ہیں ہم اس پر راضی ہیں، اس لیے کہ آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ آپ دنیا میں آپ آئے، آپ نے انسانوں کو انسانیت سکھائی، یہ وہ نبی کا دین ہے، یہ نبی کی تعلیمات ہے، اسے لوگ دہشت گردی کے نام سے جوڑ رہے ہیں۔ یہ تو ناواقفیت ہے یا شرارت ہے، یا تو جانتے نہیں ہیں، یا شرارت کی وجہ سے اور دشمنی کی خاطر اسلام کو بگاڑنے کے لیے اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، طائف کے میدان میں کتنا آپ کو نہیں ستایا گیا، سب سے زیادہ آپ کو تکلیف طائف کے میدان میں پہنچی ہے۔ غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ ایک گڑھے میں گر گئے، یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ محمد شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے۔ اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا، اے اللہ کے نبی، غزوہ احد میں آپ کو بہت تکلیف پہنچی ہے، کیا اس کے علاوہ کبھی اور بھی کوئی تکلیف کا دن آپ پر آیا ہے؟ تو میرے نبی نے کہا، طائف کے میدان میں اے عائشہ، جو لوگوں نے مجھے ستایا، اتنی تکلیف میں نے زندگی میں کبھی نہیں جھیلی ہے۔ اتنی تکلیف آپ کو دی گئی، کئی کلومیٹر تک آپ کو پتھر مارے گئے ہیں اور آپ کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ ایک شریف انسان کے اوپر پتھر کی چوٹ اتنی بھاری نہیں ہوتی ہے جتنا اس کے دل کو ٹھیس پہنچانا اس پر بھاری ہوتا ہے۔ آپ کا مذاق اڑایا گیا اور آپ کا ٹھٹا کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غمگین اور کبیدہ خاطر ہو کر اس علاقے سے باہر نکلے ہیں۔ آسمانوں کے فرشتے آئے، آ کر کہا کہ آپ حکم دیں، دو پہاڑوں کے بیچ میں ڈال کر پیس دے دیں، نام و نشان ان کا مٹ جائے گا۔ اگر آپ کے دل میں اگر ذرا بھی جذبہ ہوتا انسانیت کے خلاف، اگر ظلم کا، نعوذ باللہ، انسانیت کے خلاف اگر سختی کا ذرا بھی آپ کے دل میں اگر جذبہ ہوتا، کم سے کم طائف کے میدان میں آپ ضرور یہ کہتے، ہاں انہیں ختم کر دو۔ کوئی انسان آ کر، کسی انسان نے آ کر یہ پیشکش نہیں کی تھی، چلو بھائی انسان پیشکش کر رہا ہے، کوئی بادشاہ آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ پوری نہ کر سکے۔ آسمان کے خدا کی طرف سے فرشتے آئیں، اور فرشتے اتنے بھاری ہوتے ہیں پوری دنیا کو ایک جھٹکے میں ختم کر سکتے ہیں۔ ایسے فرشتے آ کر کریں، آپ کہہ دیں، اشارہ کر دیں، تباہ کر دیں گے، نام و نشان مٹا دیں گے۔ لیکن آپ صرف ہمدردی، انسانیت لے کر آئیں، آپ نے دنیا کو امن سلامتی کے سوا کچھ نہیں دیا، اسی لیے اللہ نے وہ لقب آپ کو دیا جو پوری انسانیت میں کسی کو نہیں ملا، جو ابراہیم کو نہ ملا، جو موسیٰ اور عیسیٰ کو نہ ملا، وہ لقب اللہ نے آپ کو دیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہے محمد، ہم نے آپ کو عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے کہا، ہرگز نہیں، میں یہ نہیں چاہتا ہلاک کر دیے جائیں۔ مجھے امید ہے اگر یہ اپنے خدا کو نہ سمجھ سکیں، اگر میری رسالت اور نبوت کو نہ سمجھ سکیں، امید ہے ان کے خاندان میں کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے خدا کو سمجھیں گے اور میری رسالت اور میری نبوت کو سمجھیں گے۔ آپ نے فرشتوں کو واپس کر دیا، بدعا آپ نے نہیں دی ہے۔ تو یہ ہمارے نبی کی پاکیزہ زندگی ہے، پوری دنیا کو امن و سلامتی ہمارے نبی نے سکھائی۔ لہذا جو الزام اسلام پر یا آپ کی تعلیمات پر لگائے جاتے ہیں، یا تو وہ صرف شرارت کی وجہ سے ہے یا ناواقفیت کی وجہ سے ہے۔ جنگوں کو لے کر بہت واویلا مچایا جاتا ہے، اسلام میں جنگیں لڑی جاتی ہیں، جہاد کیا جاتا ہے، ملک تباہ کیے جاتے ہیں، بستیاں لوٹی جاتی ہیں، عزتوں پر حملہ کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کو لے کر بھی واویلا مچاتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کی اگر حالت دیکھیں گے، حقیقت واضح طور پر آشکار ہو جائے گی۔ آپ نے جو جنگیں کی ہیں وہ انسانیت کو قتل کرنے کے لیے نہیں کی ہے۔ جتنی جنگیں آپ کی زندگی میں ہوئی، اگر تاریخ پر اگر انصاف کی نظر رکھیں گے، واضح ہو جائے گا آپ نے پہل کر کے کوئی جنگ نہیں کی ہے، دشمن نے مجبور کیا تو پھر آپ نے ہتھیار اٹھائے ہیں۔ غزوہ بدر سب سے پہلی اسلامی جنگ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنگ کی پہل نہیں کی تھی۔ آپ کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان قافلہ ان کا ملک شام سے مال کما کر مکے جا رہا ہے، اور مکے کے تمام مشرکین نے اپنا اپنا مال ابو سفیان کے ہاتھ دیا، اس غرض سے کہ تجارت میں نفع کماؤ، جو مال آئے گا وہ مال سے ہتھیار خریدیں گے، مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اس نیت سے ابو سفیان قافلے میں مال کما کر واپس جا رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ مال ہمارے خلاف استعمال ہونے والا ہے، لہذا آپ نے ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے آپ نے مدینے سے خروج کیا تھا، جنگ کا آپ کا ارادہ نہیں تھا۔ آپ جانتے تھے ان کا مال ہمارے خلاف استعمال ہونے والا ہے، لہذا ہر عقل مند آدمی کی یہ عقل کا تقاضا ہے کہ اگر ہمارے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہے تو پھر ہم اس کے خلاف ایکشن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قافلے کو روکنے کے لیے آپ نے صحابہ کے ساتھ مدینے سے خروج کیا تھا، لیکن وہ ابو سفیان کا قافلہ نکل گیا، ابو جہل ایک بڑی جمعیت لے کر آ گیا۔ تو یہ غزوہ بدر جو پہلی جنگ ہے، اسلام نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے پہل نہیں کی، دشمنوں کی طرف سے پہل ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھیں آپ، جو لوگ قیدی بن کر آئے ہیں، کتنا حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا، خود صحابہ نہ کھا کر ان کو کھلایا ہے، اپنے کپڑے ان کو پہنائے، ان کے ساتھ وہ ہمدردی کا معاملہ کیا جو اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ کیا ہے۔ غزوہ احد ہوا، دوسری اسلامی جنگ ہے، وہاں بھی حضور نے پہل نہیں کی،
پھر مشرکین لشکر لے کر آئے، غزوہ بدر کا بدلہ نہیں لینے کے لیے آئے تھے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر باہر نکلے ہیں ان سے مقابلے کے لیے۔ یہاں بھی پہل انہوں نے کی تھی، غزوہ خندق ہوئی ہے، یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل نہیں کی تھی۔ یہودیوں کی شرارت اور ان کے ورغلانے کی وجہ سے پورے مشرکین عرب امن کر آئے تھے، 12,000 کا لشکر لے کر آئے تھے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو نیست نابود کرنے کے لیے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے آپ نے ایکشن لیا ہے۔ تو جتنی جنگیں ہوئیں حضور کے زمانے میں وہ آپ نے پہل نہیں کی، دشمنوں کے پہل کی وجہ سے پھر آپ کو آگے بڑھنا پڑا ہے۔ پھر جنگیں جب ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دیتے تھے مسلمانوں کو کہ ہرگز اس کو نہیں مارنا جو جنگ میں حصہ لینا نہیں چاہتا ہے، بوڑھوں پر حملہ نہ کرنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، اور پھر مذہب کے جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں جیسے پنڈت ہوتے ہیں یا دیگر مذاہب کے لوگ راہب ہوتے ہیں، ہرگز ان راہبوں کو مذہبی لوگوں پر حملہ نہ کرنا۔ یہ اسلام نے تعلیم دی ہے۔ صلح حدیبیہ ہوئی، کفر کی کمر توڑ گئی تھی، مشرکین عرب کی کمر توڑ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں یہ جتنی جنگیں، غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ خندق کے موقع پر حضور نے کہا تھا جب وہ پسپا ہو کر چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی کمر توڑ گئی، اب یہ کبھی حملہ نہیں کر سکیں گے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی طرف جا رہے ہیں عمرے کے ارادے سے، مشرکین نے روک دیا کہ آپ نہیں آ سکتے ہیں۔ اس موقع پر صلح ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو حملہ کر سکتے تھے، آپ جانتے تھے ان کے اندر طاقت نہیں حملہ کرنے کی، آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا، ان کی تعداد بہت کم تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ نہیں کی۔ آپ اگر چاہتے، آپ کے مزاج میں اگر جنگ ہوتی، انسانیت کا خون بہانا اگر نعوذ باللہ آپ کو پسند ہوتا، بہت اچھا موقع تھا، آپ حملہ کرتے، لیکن آپ نے کہا ہرگز میں جنگ نہیں چاہتا، جو شرطیں رکھیں گے ہر شرط پر میں رضامندی ظاہر کروں گا تاکہ جنگ ٹل جائے۔ بہت سخت شرطیں رکھی تھی مشرکین عرب نے۔ ایک شرط یہ رکھی تھی کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی اگر تمہارے مذہب کو چھوڑ کر ہمارے شہر مکہ آ جائے ہم واپس نہیں کریں گے، اگر ہمارے مکہ میں سے اگر کوئی آدمی اسلام قبول کر کے اگر تمہارے پاس مدینہ آ جائے اسے واپس تم مکہ لوٹاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کر لیا، حالانکہ صحابہ بالکل تیار نہیں تھے اس شرط کو منظور کرنے پر، اور یہ کہا تھا کہ اس سال تم واپس چلے جاؤ، آئندہ سال آنا، اور صحابہ واپس جانا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہو، خون خرابہ نہ ہو، اسے حضور نے فرمایا جو بھی وہ شرطیں رکھیں گے چاہے جتنی بھاری کیوں نہ ہو اسے میں قبول کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شرطیں قبول کر لی۔ اس کے بعد فتح مکہ ہوا سن 8 ہجری میں، جب تو آپ ہر طرف سے مشرکین کو گھیرے ہوئے تھے، چن چن کر ہر ایک کو اس کی پوری اس کی شرارتوں کا بدلہ اس سے لیا جا سکتا تھا، چن چن کر لوگوں کو سزا دی جا سکتی تھی۔ سب مجرموں کی طرح سامنے کھڑے تھے، ہتھیار لے کر مقابلہ کرنے کی سکت کسی میں نہیں تھی، سب خاموش کھڑے تھے مشرکوں کی طرح قیدی بن کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کیا کہا، جاؤ میں تمہیں وہ کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، انتم طلقاء، تم سب آزاد ہو، تمہارے ساتھ کوئی باس پوس نہیں کی جائے گی۔ اگر آپ کے اندر ذرا بھی اگر ہوتا شوق انسانوں کا خون بہانے کا یا دنیا کے اندر اپنا اقتدار جمانے کے لیے ظلم کرنے کا، نعوذ باللہ، بہت اچھا موقع تھا، لیکن آپ نے جس نے 21 سال تک آپ کو ستایا ہے، ان میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے صحابہ کو قتل کیا، آپ کے رشتہ داروں کو قتل کیا، آپ کی اولاد کو قتل کیا، آپ کے دوستوں کو قتل کیا، آپ پر جنہوں نے پتھر مارے، وہ سب اس میں موجود تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سب آزاد ہو، کسی سے باز پرس سوال جواب نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ لہذا اسلام یا آپ کی زندگی کو دہشت گردی سے جوڑنا یا تو یہ ناواقفیت کی وجہ سے یا شرارت کی وجہ سے ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں سکھائی، یہاں تک آپ نے کہا، بہت عظیم بات آپ نے کہی، کاش کی دنیا والے اسے سن لیں اور جان لیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی غیر قوم کا آدمی تمہارے مسلمانوں کے ملک میں آ کر اگر رہتا ہے، اسے معاہد کہتے ہیں عربی اور اردو میں، دوسرے جیسے ہم پاسپورٹ لے کر جاتے ہیں کسی دوسرے ملک میں تو ہم وہاں پر جو ہوتے ہیں ایک معاہدہ ہمارا ان کا ہوتا ہے، ہم وہاں کے وطنی نہیں ہوتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اگر کوئی معاہد، اگر کوئی دوسرے مذہب کا آدمی تمہارے اسلامی ملک میں آ کر رہنے لگے، اگر تم میں سے کوئی اس پر ظلم کرے گا یا اس کے حق کو دبائے گا یا اس کے مال کو لے گا یا اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈالے گا جو اسے برداشت نہیں کر سکے گا، ایسا اس سے کام لے گا جو اس کی طاقت سے باہر ہے، تو حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن محمد علیہ السلام اس کی طرف سے تم سے جھگڑیں گے، یعنی محمد اس کے حق کے لیے قیامت کے دن کھڑا ہو جائے گا، اگرچہ کہ وہ تمہارے مذہب کا نہیں ہے اور ظلم کرنے والے تم مسلمان ہو۔ تو یہ ہمارے نبی نے تعلیم دی، اگر ہمارے اسلامی ملک میں اگر کوئی غیر آ کر رہتا اس پر کسی طرح کا ظلم ہوگا، حضور نے فرمایا خبردار قیامت کے دن میں اس کی طرف سے جھگڑا کروں گا۔
اتنی آپ نے پاکیزہ تعلیمات دی ہے، اتنا انسانیت نوازی آپ نے سکھائی، پھر آپ کے دین کو اور آپ کی ذات کو دہشت گردی سے جوڑنا صرف شرارت ہی شرارت ہے۔ لہذا جن کی نظر اسلام کی اس حقانیت والی تعلیم پر رہی ہے، اسلام میں وہ اس اسلام پسند اور انسانیت پسند اور انصاف والی تعلیمات کو دے کر اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ ایک فرانس کی لڑکی بہت ایجوکیٹڈ، بہت پڑھی لکھی، اسلام میں وہ داخل ہو گئی، اپنے مذہب کو چھوڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا اسلام تجھے کیسے پسند آیا، کیا اسلام کا تجھے پسند آیا، کون سا قانون، کون سا اصول، کون سا طرز، کون سی تعلیم تجھے اچھی لگی؟ اس نے کہا مجھے اسلام کا عدل و انصاف بڑا اچھا لگا، اس کی وجہ سے میں اسلام میں داخل ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سا واقعہ ہے، وہ کون سا پہلو ہے جس کی وجہ سے تجھے اسلام کا عدل و انصاف بڑا اچھا لگا، وہ بتا دو۔ اس نے کہا حضرت عمر کا واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک آدمی حضرت عمر کے پاس مدینہ آتا ہے ملک مصر اور افریقہ سے، آ کر کہتا ہے کہ وہاں کے جو حاکم ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لڑکے نے مجھے ظلماً تماچا مارا ہے، ان کے لڑکے نے مجھے ظلماً تماچا مارا ہے، چیف منسٹر کے لڑکے نے مجھے تماچا مارا۔ ایک عام آدمی آ کر حضرت عمر خلیفہ وقت سے شکایت کرتا ہے، اور دیکھیں آپ، ایک عام آدمی بادشاہ کے دربار پر آسانی سے پہنچ سکتا تھا، اسلام نے یہ عدل و انصاف دیا ہے۔ لہذا حضرت عمر نے خط لکھا عمرو بن عاص کو، کہا کہ تم اپنے لڑکے کے ساتھ مکہ آئے، میں مکے کے لیے جا رہا ہوں عمرہ کے لیے، مکے میں آ کر مجھے ملے۔ تمہارے لڑکے کے خلاف ایک آدمی نے شکایت درج کرائی، تو حاکم وقت چیف منسٹر کو اپنے لڑکے کو لے کر آنا پڑا ایک معمولی انسان کی شکایت پر۔ تو پھر حضرت عمر نے میدان میں لگایا، آپ نے عدالت قائم کی اور پھر تحقیق کرائی، معلوم ہوا کہ لڑکے نے ظلماً مارا ہے۔ حضرت عمر نے پورے انسانوں کے سامنے عام مجمع میں کہا اس عام آدمی سے کہ تم شہزادے کو تماچا مار کر اپنا بدلہ لے لو۔ تماچا مارنے لگا، ایک عام انسان نے چیف منسٹر کے لڑکے شہزادے کو بھری مجلس میں تماچا مارا، اپنا بدلہ لیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا عمرو بن عاص خبردار، کب سے لوگوں کو تم نے غلام بنایا حالانکہ اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد بنے ہیں، آئندہ اگر ایسی شکایت ہوگی تو عمر کا کوڑا ہوگا، تمہاری پیٹھ ہوگی۔ تو یہ اسلام نے عدل و انصاف سکھایا ہے کہ صحابی وقت ہیں اور پھر بڑی پوزیشن ہے، بڑے عہدے پر ہیں، گورنر ہیں، ان کے لڑکے نے ظلم کیا، اس سے بدلہ دلایا جاتا عام انسان کو۔ تو پھر اسلام کیسے دہشت گردی اور کیسے ظلم سکھا سکتا ہے؟ ارے اسلام تو ایسا پاکیزہ مذہب ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر تم نہر پر اگر وضو کر رہے ہو، وہاں بھی پانی میں اسراف نہ کرو، 3 مرتبہ کے بجائے 4 مرتبہ اپنا چہرہ نہ دھو، پانی میں اسراف ہوگا۔ جو اسلام پانی میں اسراف سے روکتا ہے، خون کیسے بہانے کا حکم دے گا؟ جو اسلام جانوروں کے ساتھ ہمدردی سکھاتا ہے، وہ انسانوں کے ساتھ ظلم کیسے سکھائے گا؟ لہذا سچی بات یہ ہے کہ یہ اسلام کو یا تو جانتے نہیں ہیں یا اسلام کے خلاف ان کے دلوں میں نفرتیں بھری پڑی ہے، جس کی وجہ سے اسلام کے خلاف یہ واویلا مچایا جاتا ہے اور اس طرح کی سازش اسلام کے ساتھ کی جاتی ہے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری کہ ہم اسلام کی حقانیت اور انصاف پسند کی جو تعلیمات ہے، ایسے جو واقعات، حضور کی جو سیرت ہے، صحابہ کی جو زندگی، اس کو ہم جانیں، معلوم کریں، لوگوں کو اس کو بتلائیں۔ وہ حقیقت کو نہیں جانتے ہیں، جس کی وجہ سے غلط باتیں جو پھیلائی جا رہی ہیں، بار بار جو دکھائی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ متاثر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور پھر نہ بولنے والے، وہ لوگ جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جو ناچنے گانے والے ہوتے ہیں، جو کبھی لہنگا پہنتے ہیں، کبھی چڈی پر، کبھی 2 پیسوں کے لیے اپنے آپ کے بدن کو پورا ننگا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمان 100% دہشت گرد ہوتا ہے۔ وہ بھی اپنی زبانیں کھول رہے ہیں، ناچنے گانے والے، پیسوں کے اوپر اپنی عزت کو نیلام کرنے والے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انسانیت کو، اسلام کی حقیقی جو شکل ہے، اسلام کی صحیح جو تعلیمات ہیں، وہ انسانوں کے سامنے پیش کریں۔ وہ کیسے پیش کریں گے؟ منہ اور زبان سے نہیں بلکہ عمل سے پیش کریں۔ ایک غلطی ہمارے اعمال کی ہے، ہمارے کرتوتوں کی ہے، ہمارے کردار کی ہے، ہم نے غلط شکل پیش کی ہے، ہم ظلم کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، قتل و غارت گری ہمارے پاس۔ یقیناً اسلام نے خون بہانے سے منع کیا، لیکن سب سے زیادہ خون مسلمان بہاتا ہے۔ کہیں بھی اگر قتل و غارت گری ہوتی ہے تو زیادہ قاتل مسلمان ہوتے ہیں، بہو بیٹیوں پر ظلم کرنے والا مسلمان ہوتا ہے۔ عیاشی اور اپنے مال کو ضائع کرنے میں، لوگوں پر ظلم اور بریت پھیلانے میں ہم سب سے آگے ہوتے ہیں۔ تو لہذا اپنی ذرا زندگی کو بھی بدلیں اور پاکیزہ زندگی ہم گزاریں، لوگوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ برتاؤ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کا حق نہ دبائیں، اور پھر انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ عملی طور پر کریں۔ کوئی اگر کسٹمر ہماری دکان پر آ جائے، اسے لوٹیں نہ، یا ہم کسٹمر بن کر جائیں تو پھر کسی تاجر کو دھوکہ نہ دیں۔ ہم کسی سے خریدیں تو زیادہ جھکتا ہوا نہ خریدیں، صاحب ایک ٹماٹر نکال لو، آپ کا نقصان ہو جائے گا۔
آپ نے ایک ٹماٹر زیادہ ڈال دیا، آپ کا نقصان ہو جائے گا، ٹماٹر نکال دو، ہم اپنے ہاتھ سے ٹماٹر نکالیں، ہم اگر بیچ رہے ہیں تو ایک ٹماٹر زیادہ ڈال کر بیچیں۔ تو انسانیت جب دیکھے کہ اتنے پاکیزہ ہیں، یہی ہوا تھا جب اسلام پھیلا تھا دنیا میں، ہماری تجارت سے اسلام پھیلا ہے، لوگوں نے ہماری تجارت کو دیکھ کر ہمارے مذہب کو سمجھا اتنا پاکیزہ تاجر، اس کا مذہب یقیناً سچا ہوگا۔ لیکن آج ہماری نماز، ہمارا کرتا پیجامہ، ہمارا بیان بھی لوگوں کو اسلام کے قریب نہیں کر پا رہا۔ کیوں؟ انسانیت جو ہے دنیا وہ عمل کو دیکھتی ہے، وہ زبان اور بیان کو نہیں دیکھتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ چوری ہو گئی، ایک یہودی کے پاس ملی، تو آپ نے قاضی وقت کے پاس، آپ خلیفہ ہیں، اگر چاہتے تو فوراً چھین لیتے، لے جا کے قید میں ڈال دیتے، لیکن آپ نے قاضی کے پاس جا کر کیس دائر کیا کہ میری زرہ غائب ہو گئی، چوری ہو گئی، یہودی کے پاس نظر آتی میری ہے۔ قاضی کو بلایا گیا، اس کو بلایا گیا یہودی کو، اور قاضی نے پوچھا حضرت علی سے، آپ کے پاس گواہ ہیں؟ یہ آپ کی ہے؟ کہاں ہیں گواہ؟ ایک گواہ پیش کیا، دوسرا اپنے بیٹے کو پیش کیا، 2 گواہ ہونا ضروری ہے۔ دوسرا گواہ ان کا بیٹا تھا۔ حضرت قاضی وقت نے کہا کہ یہ جو بیٹا ہے اس کی گواہی آپ کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اسلام میں بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ باپ کی وجہ سے محبت میں، یا باپ کے ڈر کی وجہ سے، یا کسی غرض کی وجہ سے باپ کی موافقت میں گواہی دے رہا، اگرچہ کہ باپ غلطی اور گمراہی پر ہے اور باپ ناحق ہے، لہذا کہا کہ بیٹے کی گواہی نہیں چلے گی، کوئی دوسرا گواہ لاؤ۔ حالانکہ جانتے ہیں علی کون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے حضرت موسیٰ اور ہارون میں تعلق تھا، ایسے علی اور محمد میں تعلق ہے۔ پھر فرمایا اگر میں کسی علم کے بارے میں، آپ نے فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ اتنے فضائل آپ کے ہیں۔ اور پھر حضرت حسن حسین کے بارے میں کہا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ قاضی بھی جانتا تھا کہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہا اصول کو سامنے رکھ کر آپ کے بیٹے کی گواہی آپ کے حق میں نہیں چل سکتی ہے، دوسرا گواہ لاؤ۔ حضرت علی نے کہا دوسرا گواہ نہیں ہے، تو کہا پھر قانون یہ ہے اگر 2 گواہ نہ پیش کر سکیں آپ تو پھر یہودی سے قسم لی جائے گی، اگر وہ قسم کھائے گا میری زرہ اس کو دے دی جائے گی، آپ کو نہیں دی جا سکتی۔ یہودی کے حوالے وہ زرہ کر دی قاضی نے۔ تو یہودی کے ہاتھ میں جب زرہ آئی، اس نے زرہ حضرت علی کے سامنے رکھتے ہوئے کہا یہ زرہ آپ کی ہے، آج سے میں بھی آپ کا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ کا مذہب، آپ کے نبی یہ سب برحق ہیں، ان کی رسالت کو اقرار کرتا ہوں، یقیناً آپ ہی کی زرہ۔ میں دیکھنا چاہتا تھا تمہارے پاس انصاف کیسا ہے کہ تم اپنا ہولڈ اور اپنے اقتدار کی وجہ سے لوگوں سے چھینتے ہو کہ انصاف کا معاملہ کرتے ہو۔ یہ اگر ہم اپنی زندگی میں اپنائیں گے، اپنی گلیوں میں، اپنی بستیوں میں، راستوں سے گزر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، ہمارا عملی کردار بہت برا ہے، برا نہیں ماننا، ہمارا عملی کردار بہت گھٹیا ہے، ظلم کرنا، لوٹنا بس ہمارے پاس ہے۔ اسی لیے کسی آدمی نے بڑی بات کہی کہ میں نے عرب میں، اسلامی ملکوں میں مسلمان دیکھے، اسلام مجھے نظر نہیں آیا، یورپ میں نے اسلام دیکھا اگرچہ کہ مسلمان وہاں نہیں رہتے ہیں۔ تو اپنے کردار کو بھی بدلیں ذرا، اصل بنیادی چیز یہی ہے، اگر ہمارا کردار اگر بدل جائے گا تو اسلام میں کشش رکھی ہے، اور اسلام کے اندر وہ کشش ہے جو اللہ کی مدد کو بھی کھینچتا ہے، انسانوں کو بھی اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو وہ اگر ہمارے اندر کردار اگر ہمارا صحیح ہوگا تو پھر ایسے حالات میں ہم اسلام کا صحیح تعارف کر سکیں گے اور لوگ اسلام کو جان سکیں گے۔ لہذا اسلام کے خلاف سازشیں کی جا رہی، ہماری ذمہ داری کہ حقیقی جو اسلام کی شکل اپنائیں، لوگوں کے سامنے اس کو پیش کریں، اور پھر دنیا والوں کو بتا دیں کہ اسلام دہشت گرد مذہب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ